الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب ما قیل فی الرباح، یہ باب ہے ان باتوں کے بارے میں جو نیزے کے بارے میں کہی گئی۔ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر سے ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جُعِلَ رِزْقِي تحت ظِلِّ رُمْحِ، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، اور ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کر دی گئی جس نے میرے حکم کی مخالفت کی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو النضر سے جو غلام ہیں عمر بن عبید اللہ کے، وہ نافع سے جو غلام ہیں ابو قتادہ الانصاری کے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتی اذا کان ببعض طریق مکہ، یہاں تک کہ جب وہ مکہ کے بعض رستوں میں پہنچے، تخلف مع اصحاب لہ محرمین، وہ اپنے کچھ احرام والے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، وہو غیر محرمین، اور خود ابو قتادہ احرام والے نہیں تھے۔ فرآ حمار وحشیہ، انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، فاستوى علی فرسہ، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، فسأل اصحابہ ان یناولوہ صوتہ فابوا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہ گھوڑا پکڑا دو میرا، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ فسألہم رمحہ فابوا، پھر اس نے ان سے اپنے نیزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فاخذہ، پس اس نے خود اس کو پکڑا، ثم شد علی الحمار، پھر وہ مضبوطی سے سوار ہوئے گھوڑے پر، پھر انہوں نے حملہ کر دیا اس گدھے پر، فقتلہ، پس اسے قتل کر دیا، فاکل منہ بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی بعض نے اس گوشت کو کھایا، وابا بعض، اور بعض نے انکار کر دیا۔ فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوہ عن ذلک، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام پایا تو آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ قال انما ہی طعمۃ اطعمکموہ اللہ، یہ کھانا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ اور زید بن اسلم عطاء بن یسار سے، وہ ابو قتادہ سے جنگلی گدھا کے بارے میں اسی طرح ابو النضر کی حدیث کی طرح حدیث ہے، لیکن اس میں یہ ہے حل معکم من لحمہ شیء، کہ تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کوئی چیز ساتھ ہے۔ اس باب کا مقصد نیزے کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ جنگی آلات میں، جنگ کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں میں ایک چیز نیزہ ہوتا ہے۔ نیزے کا ذکر آپ نے کیا اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، تلوار کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کا رواج ہوتا تھا وہ اپنے لشکر کا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ نیزے کے ساتھ باندھا کرتے تھے، اور کسی بھی قوم کے جھنڈے کا گر جانا اس کی شکست تصور ہوتی تھی۔ اگر کسی قوم کا جھنڈا گر جاتا، اس کو کوئی نہ اٹھاتا تو وہ شکست ہوتی تھی، اسی لیے ہر لشکر اپنا جھنڈا نہیں گرنے دیتا تھا۔ جھنڈے کو پکڑنے والے بندے، ایک شہید ہوتا فوراً دوسرا پکڑتا، دوسرا ہوتا تیسرا، جھنڈا نہیں نیچے گرنے دیتے، اور ہر گروہ میں سے دوسرے کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کے جھنڈے والے کو گرائے تاکہ اس کا جھنڈا نیچے گرے۔ تو یہ جھنڈا نیزے کے ساتھ ہوتا تھا، اسی لیے نیزے کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں، اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ یہ نیزہ چلے گا اللہ کے راستے میں، جہاد ہوگا، اس سے مال غنیمت حاصل ہوگا تو ہم اس سے کھائیں گے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسب تھا۔ آپ کا ذریعہ معاش جو تھا وہ جہاد تھا۔ اور جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ جو آگے ضد کرے، رکاوٹیں ڈالے، پھر ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، کیونکہ زمین اللہ کی، اس زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، جو غیر اللہ کا نظام چاہے پھر اس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ کفار میں سے جو بھی رکاوٹ ڈالے اس کے لیے جہاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مدینے میں آنے کے بعد، جب غزوہ بدر ہوا اس کے بعد آپ کا ذریعہ، یعنی کہ جب سارا دن اور ساری زندگی ہی اس کے لیے وقف کر دی، کاروبار کے لیے وقت نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت حلال کیا اس میں سے آپ کا رزق بھی تھا اور صحابہ کا رزق بھی تھا۔ واللہ آج مسلمان ان چکروں میں پڑ گئے ہیں نا کہ صنعتیں لگاؤ اور اسی طرح یہ کرو وہ کرو، یہ سب معاملات ہمارے اوپر اس وقت غالب آئے جب ہم نے جہاد کر دیا۔ وگرنہ یہ کام کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا، یہ نوکریاں کرنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ مسلمان کا کام یہ نہیں تھا، مسلمان کا کام تھا ان کو اسلام میں داخل کرنا، اگر داخل نہ ہوتے تو ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اصل کام ہمارا یہ تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور ہم خود فیکٹریاں لگانے میں لگ گئے، اور ادھر لگ گئے ادھر لگ گئے۔ یہ سارا کام فیکٹریاں ان کی ہوتی، وہ جزیے کے طور پہ مسلمانوں کو سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اصل مسلمان کا کاروبار یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق ہی اس میں ہے، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ذلت اور رسوائی، صغار سے مراد یہاں پر جزیہ، اس پر لازم کر دیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا۔ بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے، جس بندے میں جتنی اللہ کے نبی کے کسی حکم کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ اس کے اوپر اس مخالفت کی بقدر ذلت لازم کرتا ہے۔ اگر آپ میں مخالفت زیادہ ہے تو ذلت آپ کی زیادہ ہوگی۔ ذلت کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے اللہ عزت چھین لیتا ہے، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کی تعریف بھی کریں گے لیکن پیچھے جا کر آپ پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ ہے ذلت۔ صغار، جزیہ اور ٹیکس، آسان لفظوں میں جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو پھر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ذلت اور صغار اللہ نے اس پر مسلط کیا جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی، حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابی تھے ابو قتادہ، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، یہ بغیر احرام کے تھے۔ ان کو جو ہے وہ ایک شکار کا جانور نظر آیا، انہوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ دوڑ لگانے سے پہلے ان کا چھانٹا نیچے گرا، انہوں نے ساتھیوں سے کہا مجھے یہ پکڑا دو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تیری مدد نہیں کریں گے اس کام میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کہا مجھے میرا نیزہ پکڑا دو۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پکڑائیں گے۔ صحابی اترے، خود اپنی چھانٹا پکڑا، نیزہ پکڑا، سوار ہوئے، حمار وحشی پر حملہ کیا اور اس کا گوشت ذبح کر کے کچھ ساتھیوں کو بھی کھلا دیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے جب دیکھی صورتحال کہ یہ شکار اس نے کیا ہے جو احرام میں نہیں تھا، اور اس کو کسی احرام والے نے اس کی مدد بھی نہیں کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا شکار جو احرام والے نے نہیں کیا اور احرام والوں کے لیے نہیں کیا تو ٹھیک ہے اس شکار کو حکم۔ بلکہ آپ نے فرمایا اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ مقصد ان کے شک اور شبہ کو دور کرنا تھا کہ دل میں یہ نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی کہہ دیا۔ ہماری جو ہے وہ پریشانی دور کرنے کے لیے آپ نے اس کو تناول بھی اس لیے کیا تاکہ ان کے دلوں میں جو شبہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔
تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد۔ اس حدیث سے امام بخاری نیزے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، صرف نیزہ۔ الغرض بھائیوں، آج کل نیزہ، تلوار، ڈھال، یہ چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور نہ آج کل جنگ کا تقاضا ان چیزوں کا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جنگی آلات، جہاد کے آلات ضرور اپنے پاس رکھیں، قانونی طریقے سے رکھیں لیکن ضرور رکھیں گا۔ حالات جب بدلیں گے نا، بدلنے تو ہیں، ہم جتنا مرضی کہیں اللہ نہ کرے، ملحمہ کبریٰ تو ہونا ہی ہونا ہے، کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہونی ہیں، کیونکہ یہ شریر لوگ ہیں کہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ دیکھیں ہر سال کسی نہ کسی جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، مسلمانوں نے کبھی ان کے مذہب کی توہین کی ہے؟ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، یہ جنگ ہونی ہے۔ تو جہادی آلات اپنے پاس رکھیں اور قانونی تقاضوں سے رکھیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ جب حالات بدلیں گے نا تو مسلمانوں کی اب جو کیفیت ہو چکی ہے نا، مسلمانوں کے گھروں کا جائزہ لیں اور کافروں کے گھروں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے علاقے آپ کو اس سے خالی نظر آ جائیں گے، گھر نہیں علاقے، اور کفار میں شاید گھروں میں سے چند گھر ایسے نکلے جن کے پاس یہ چیز نہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو یہ سب کچھ سکھاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ہاتھوں پہ کڑے، کانوں پہ بالیاں اور وہ ناچنے گانے والوں والے کام شروع کر دیے، اور یہ ایک زینت تھی مسلمان کی اسلحہ، وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ تو بہرحال جہاد کی نیت سے، فائرنگ کرنے کے لیے نہیں، مسلمان کو ڈرانے کے لیے نہیں، بدماشی کرنے کے لیے نہیں، اپنوں پر چلانے کے لیے نہیں، ہمیشہ اپنا بجٹ ایک بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر، آپ اس کو خریدیں گے، اس کے خریدنے پر اجر، اس کو جتنی دیر تک محفوظ رکھیں گے، اس کو محفوظ رکھنے پر، ایک گھوڑے کی حدیث آپ نے سنی بخاری میں کہ گھوڑا رکھنے پر اجر، اس کے گوبر پر، اس کے پیشاب پر، اس کے چارے پر، ہر چیز پر اجر۔ تو آپ اگر اس نیت سے خریدتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کل کو ضرورت پڑے تو پھر ہم کم از کم اس کے لیے نکل سکیں، اس کے لیے اپنے قانونی تقاضوں کے مطابق اس چیز کو ضرور رکھیے۔ یہ ایک جہاد کی تیاری سے، اور اس سے انسان کا ذہن بنتا ہے، وگرنہ انسان میں بزدلی چھا جاتی ہے۔ اور ہمارے مسلمان بچے اب ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ کر ڈر کے رستہ بدل لیتے ہیں، اتنی کمزوری آ چکی ہے، جہادی آلات سے اتنی دوری اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنے پاس رکھنے کی، جو اسلامی طریقے ہیں اس کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2914۔